اگر اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں آئے گا، اسی اتحادی حکومت کے ہاتھوں آئے گا۔ کہ فضل و کرم سے میں بالکل بے گناہ ہوں۔ کچھ لوگ عمران خان کے خلاف گواہ بننے کو تیار ہیں۔ میں سر دست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اس وقت میں پارٹی کا عہدہ چھوڑتا ہوں اس صدارت۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ گرفتاری ہوتی ہے، پھر رہائی ہوتی ہے اور پھر چودھری پرویز الہی کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ لہذا اس ملک میں گرفتاریاں بھی جاری ہیں اور پیشیاں بھی جاری ہیں۔ شیخ رشید احمد بھی اپنے ٹویٹ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو میرا ٹویٹر ہینڈل بند ہو جائے گا، یعنی شیخ رشید کے ٹویٹس آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ لیکن تبدیلی کے حوالے سے پارٹیاں چھوڑنے کا عمل بھی جاری ہے۔ ایک تو بہت بڑی آج ڈیولپمنٹ ہو گئی، پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے بھی سیاست سے کنارہ کش ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب وسیم اکرم پلس بھی نہیں رہیں گے تو ٹیم کا کیا بنے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ساتھ ساتھ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک ٹکراؤ تصادم کی سی کیفیت تھی، لیکن گزشتہ روز پروسیجرز اینڈ پریکٹسز بل کے حوالے سے حکومت نے کہا کہ ہم غلطیاں دور کریں گے اور عدالت نے بھی کہا اس کو خوشائند قرار دیتے ہیں۔ تو کیا وہ تصادم کا خطرہ بھی ٹل گیا؟ سینٹی پریویل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ گھی، تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی نظر آ رہی ہے، تو کیا عوام کو ریلیف ملنا بھی شروع ہو چکا ہے؟ ہم آج اس پروگرام میں کچھ قانونی نکات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک بہت ڈسٹنگوشڈ پینل میرے ساتھ موجود ہے۔ جناب حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین پاکستان بار کونسل، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ جناب شعیب شاہین صاحب، سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ جناب شاہ خاور صاحب سینئر قانون دان ہیں، بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ تشریف لے آئے۔ آپ سے پروگرام کا میں آغاز کرتا ہوں۔ یہ عمران خان کے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی والا 60 ارب روپے کا ایک کیس ہے، اس میں گرفتاری بھی ہوئی تھی۔ اب عمران خان نے نیب پر 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا ہے۔ تو کیا خان صاحب ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے وہ تو بڑا اسٹرانگ کیس ہے، اس کو متنازع کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ملزم ہوتا ہے وہ تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اچھا، ان کا حق ہے، وہ ہر جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، 10 کے بجائے 20 ارب کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو کسی انویسٹیگیشن آفیسر نے اس کیس میں ان کو کلیئر چٹ نہیں دی، کلین چٹ نہیں دی کہ آپ فارغ ہو گئے ہیں، یا کہ کسی کورٹ نے یہ ورڈکٹ نہیں دیا کہ آپ اس سے ڈسچارج ہو گئے ہیں، بری ہو گئے ہیں۔ ابھی معاملہ ان پروسیس ہے، انویسٹیگیشن ہے۔ 10 دن کا ریمانڈ ہوا تھا، جس میں 2 دن انہوں نے کاٹے، وہ گنتی میں شمار کیے جائیں گے اگر پھر کبھی گرفتار ہوتے ہیں۔ 8 دن باقی پھر ہوں گے۔ تو دیکھیں، یہ وقتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کو ریلیف ملا ہے، وہ پیش ہوں۔ وہ ان کا کنٹینشن ہے کہ جی چھٹی والے دن میرا اریسٹ وارنٹ جاری ہوا، مجھے بتایا نہیں گیا، اچانک 9 مئی کو رینجرز نے مجھے گرفتار کر لیا اسلام آباد پریمسز سے، کہتے ہیں مجھے بار بار نوٹس نہیں دیا گیا۔ میں تو اس لیے جاننا چاہتا ہوں، اس ملک میں نیب پیشیوں کی، گرفتاریوں کی ایک تاریخ ہے، کبھی شاید کسی نے چیئرمین نیب پہ اس طرح جانے کا دعویٰ کیا؟ میں گزارش کرتا ہوں، اس میں کوئی سبسٹانس نہیں ہے کہ چھٹی والے دن چیئرمین نیب وارنٹ پہ سائن نہیں کر سکتا۔ کہاں پہ لکھا ہے کہ چھٹی والے دن وہ کام نہیں کر سکتا؟ چھٹی والے دن کئی بڑے آفسز کھلے رہتے ہیں، کام ہوتا رہتا ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اس بنیاد پہ 10 ارب کا ہر جانے کا کیس وہ کر تو سکتے ہیں، لیکن وہ مل نہیں سکتا، کیس میں جان نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہے اگر اس پوائنٹ پہ ہے تو۔ شعیب شاہین صاحب، کہ کبھی صاف پانی میں بلایا گیا کسی کو، آشیانہ میں بند کر دیا گیا، فریال تارپور صاحبہ کو رات کو 12 بجے ہسپتال سے جیل میں ڈال دیا گیا، یہ سارے نیب کیس تھے۔ یہی خان صاحب کی حکومت تھی، سب کو بند کیا گیا۔ آج اپنی باری آئی ہے تو زیادہ اوپر سے آ رہے ہیں، ایگریسو آ رہے ہیں۔ قانون تو قانون ہے، نیب تو وہی نیب ہے۔
دیکھیں میں ابھی باقی کیسز کو سائڈ پہ رکھ کے ایک بات کروں جو اس کے اندر ایلیگلٹیز ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ ایک شخص اگر بیل بیفور ارسٹ کے لیے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دے تو رینجرز کا اس کو اغوا کرنا عدالتی عملے کے بیچ میں سے, عدالت کے کمرے میں سے ایک لحاظ سے, اور اس کے شیشے توڑنا, اور اس کے بعد بائیو میٹرک ویریفیکیشن کا جو عملہ سٹاف تھا ان کو ڈنڈے مارے, وکیلوں کو ڈنڈے مارے, زخمی کیا, ان کے سر پھوڑے اور اٹھا کر کے لے گئے. اور ایڈمیٹڈلی اس وقت نیب کا کوئی آفیشل موجود نہیں تھا, نیب نے نہیں کرایا. نیب کے جب چیئرمین کو بلایا گیا, ان کا ریپرزنٹیٹیو آیا, انہوں نے کہا جی ہمارا تو بندہ تھا ہی نہیں, ہم نے بھیج دیا تھا سیکرٹری انٹیریئر کو کہ وہ ایگزیکیوٹ کرائیں گے. سیکرٹری انٹیریئر کو طلب کیس کیا, تو نیب کا تھا نا, نیب کا کیس تھا نا, پولیس گرفتار کرتی ہے, باقی تو اسسٹ کرنے والے سب سے پہلے نیب گرفتار کرتی ہے, پھر وہ اسسٹنٹس مانگتی ہے, پولیس سے مانگے, رینجر سے مانگے, جو بھی ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات اسٹیٹمنٹ آئی ہے سیکرٹری انٹیریئر کی, اس نے کہا جی میرے تک تو یہ لیٹر ہی نہیں پہنچا ان کا کہ آپ نے ایگزیکیوٹ کرانا ہے. یہاں سوال دو ہیں, ایک یہ کہ کیا نیب نے کس کے ذریعے رینجرز آئیں اور گرفتار کیا, نمبر 1. نمبر 2, جو بندہ عدالت کی کسٹڈی میں ہے, سرنڈر کر چکا ہے, وہاں پروسیس سیم کیس میں اس کی پٹیشن فائل ہو چکی ہے, نمبر لگ چکا ہے, صرف بائیو میٹرک ویریفیکیشن باقی ہے, تو آپ کیسے اغوا کر کے لے کے جا سکتے ہیں اور کڈنیپ کر سکتے ہیں یا گرفتاری ڈال سکتے ہیں, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ سپریم کورٹ نے اس کو نلیفائی کر دیا کہ یہ غلط تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف FIR درج کرائیں کہ جنہوں نے یہ گرفتاری ڈالی تھی. اور دوسرا, CCTV فوٹیجز اٹھا کے لے گئے ہائی کورٹ کی, اور آج تک وہ واپس نہیں کی. یہ باتیں بہت بار ہو گئی آپ کے بارے میں, تو خیر ایک جج صاحب نے لکھا بھی صحیح کہ آپ تو تقریر کرتے ہیں, میں صرف لیگل پوائنٹ تقریر کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے نا, کیونکہ آپ ہی تقریر کراتے ہیں, آپ ہمیں چھیڑتے ہیں, آپ ہم سے وہ سوال و جواب کرتے ہیں. میں نے جو پوچھا ہے آپ تو واقعی تقریر کر رہے ہیں. تقریر ہی تو ہمارا حق ہے نا, یہاں کو بحث تھوڑی کرنے آتے ہیں. لکھا ہوا ہے فیصلے میں کہ آپ تقریر کر رہے ہیں. تقریر نہیں, اور یہ ثابت شدہ بات, یہ ثابت شدہ بات, تقریر آپ نے کرائی ہے. دوسری بات یہ, اچھا جو سوال ہے وہ اس میں جی میں سوال پہ مجھے یہ اصل سوال پوچھیں, اصل سوال جو میرا سوال ہے, ابھی تقریر نہیں کر رہی آپ نے, ٹھیک ہے, آپ خالی میرے سوال کا جواب دیں کہ باقی اس ملک میں اٹھا کے اسی طرح نیب لے جاتی رہی, بند کرتی رہی, کسی نے چیئرمین نیب پہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں کیوں گرفتار کیا گیا. نیب بھی تو ملک کا قانون ہے, ہمیں بھی لاکھ اعتراض ہو اس پہ, لیکن قانون تو ہے نا. الٹا چیئرمین نیب پہ 10 ارب روپے کا دعویٰ کر دینا. دیکھیں قانون کی خلاف ورزی اگر میں کسی نے بھی کیا ہے, آج بھی وہ دعویٰ کر سکتے ہیں. اگر دیکھیں وارنٹ آف اریسٹ لے کر آتے, آپ دکھاتے, آپ کہیں جی آئیں گرفتاری دیں, یا وہ نہ دیتا, پھر آپ ذمہ دار ہیں کہ زبردستی اٹھائیں. پارک میں تو نہیں دیتے. سن لینا, سن لینا, میں نیب والے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں نا, پھر کراس کوشچننگ تو پھر آپ نہ کریں نا. جب آپ نے کہا ایڈمیٹڈلی وہ ویڈیوز موجود ہیں, انہوں نے کوئی وارنٹ آف اریسٹ نہیں دکھایا, وارنٹ آف اریسٹ نیجرز کے پاس تھا ہی نہیں, جب تک وارنٹ آف اریسٹ نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا. اور سیکشن 24 آف نیب لا کے مطابق جب تک ریپیٹڈ نوٹسز نہ بھیجیں, آفٹر کنورشن آف انکوائری انٹو انویسٹیگیشن, آپ وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں کر سکتے. یہ انلیگلٹیز اگر کسی اور کیس میں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ انلیگلٹیز 3 چیزیں اس میں واضح ہیں. وارنٹ آف اریسٹ سے پہلے انہوں نے نوٹس نہیں بھیجے, یعنی انویسٹیگیشن کو کنورٹ کرنے کے بعد, یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. لیکن کر تو دیا نا انہوں نے غلط کیا نا, اسی بات میں تو وہ تو کر سکتے ہیں نا, نہیں کر سکتے نا, وقت اپ گریڈ کر کے انویسٹیگیشن میں جب کنورٹ کریں گے اس کے بعد ریپیٹڈ نوٹسز بھیجیں گے, نہ آئے تو پھر آپ وارنٹ آف اریسٹ جاری کریں گے. یہاں یہ بات مسنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص عدالت میں آ جائے آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. یہ آرگومنٹس پہلے آ چکے ہیں, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ پھر تو بنتا ہے نا, اگر کسی اور کے ساتھ جاتی ہوئی تو وہ کر سکتے ہیں. میں شاہ خاور صاحب کی اپینین لیتا ہوں. اریسٹ وارنٹس چیئرمین نیب پہلے بھی کرتے رہے, جب سے نیب بنا ہے لوگ گرفتار بھی ہوتے رہے, وہ چاہے سابق صدر ہوں, سابق وزیر اعظم ہوں, وہ سابق وزیر اعلیٰ ہوں. کیا عمران خان 10 ارب روپے ریکور کروا سکیں گے؟ ان کو جرمانہ مل جائے گا اس کیس میں؟ دیکھیے پراش صاحب, میں پہلے آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ نیب نہ پہلے انڈیپینڈنٹ تھی نہ آپ انڈیپینڈنٹ, یہ تو میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بات بتا دوں. تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ جو ہے وہ جو ایک پروسیجرز ہیں یا جو نارمز ہیں یا ویلیوز ہیں ان کو وائلیٹ پہلے بھی کرتے رہے ہیں, یہاں پہ بھی کیا انہوں نے. آل رائٹ, جہاں تک ہر جانے کا تعلق ہے, دیکھیں بات یہ ہے ہر قانون میں جو آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پہ
FIA ایکٹ دیکھ لیں, نیب آرڈیننس دیکھ لیں, اینٹی کرپشن کے لاز دیکھ لیں, اس میں ایک شک ہوتی ہے کہ کسی بھی ادارے کے چیئرمین یا پروسیکیوٹر کسی بھی آفیسرز کو کسی کے خلاف پروسیکیوشن انویسٹیگیشن انیشیٹ کرنے کے پاداش میں آپ ان کو کسی بھی کورٹ آف لاء میں نہیں لے جا سکتے. یہ ایک پروٹیکشن ہوتی ہے, یہ تو بالکل واضح پروٹیکشن ہے. اب بات یہ ہے کہ ضرور آپ کسی بھی پروسیکیوٹنگ ایجنسی کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں میلیشیس پروسیکیوشن کے اوپر. وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ پہ ایک کیس بنایا, آپ کا ٹرائل ہوا, آپ اس میں باعزت بری ہو گئے. آپ جب باعزت بری ہو گئے ہیں تو پھر آپ بالکل 10 ارب تو کیا, آپ 50 ارب کا ہرجانہ بھی دائر کر سکتے ہیں. اس سٹیج کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پری میچور ہے. ابھی چونکہ انویسٹیگیشن ہونی ہے, انویسٹیگیشن کے نتیجے میں اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو ایک ریفرنس بنائیں گے, پھر کورٹ آف لاء ہے. نہیں دیکھیں نا, یہاں ایک پیرل ایگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہے. سابق صدر آصف زرداری 11 سال جیل میں رہے, SGS کوٹیکنا والا کیس تھا, بڑا اس کو اٹھایا گیا, الٹیمیٹلی تو عدالت نے بری کیا ان کو. پھر ان کو بھی دعویٰ کرنا چاہیے. دو طرح کی بریت ہوتی ہے. ایک بریت ہوتی ہے شک کا فائدہ دے کر کہ اتنی جو ہے جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ پروو نہیں کر سکی تو ہم اس کو شک کا فائدہ دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے آنریبل ایکویٹل, باعزت بری ہونا. جہاں پہ باعزت بری ہو اور وہ آخری کورٹ آف لاء بھی اس کو مینٹین کر لے تو بالکل, یہ پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے, یہ یورپ اور امریکہ میں بہت عام ہے کہ وہ پھر پولیس ہو, وہ FBI ہو یا جو مرضی ہو, اس کے خلاف جب وہ ہرجانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہرجانے ڈگری بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر ادارے بینکرپٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو میلیشیس پروسیکیوشن بالکل ہو سکتی ہے, وہ اس صورت میں ہے کہ کسی کا باعزت ایکویٹل ہو جائے. چلے میں ناظرین بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ایک خطرہ تھا پاکستان میں عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان تصادم کا. کل ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پروسیجرز اینڈ پریکٹسز بل جو ہے اس پر حکومت نے کہا کہ ہاں ہم اس میں ان پٹ جو ہے وہ اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں, کہیں اگر کوئی مسٹیکس ہیں, کہاں غلطیاں ہیں یا اس میں کوئی لیکونہ ہے. تو میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ یہ تو اچھا ہو رہا ہے اگر واقعی ادارے مل کر کام کرنے پر تیار ہو چکے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. پاشا صاحب, کل کی ڈیولپمنٹس رپورٹ بھی ہوئی, آپ کے سامنے بھی ہے. چیف جسٹس صاحب نے بھی خیر مقدم کیا کہ ہاں اگر حکومت اس پریکٹسز اینڈ پروسیجر بل کو مسٹیکس جو ہیں وہ دور کرنے پہ تیار ہوئی ہے. لیکن میرا کوسچن ذرا ڈیفرنٹ ہے کہ پارلیمان تو سپریم ہے, وہ تو لاء بنا سکتے ہیں. جو پہلے سٹے دیا گیا اس لاء کے خلاف اب جو ہے وہ واپس بھیجا جا رہا ہے, تو کیا پارلیمان کے اختیار پہ قدغن لگایا جا رہا ہے پھر؟ میں نہیں سمجھتا کہ قدغن لگایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ تقریباً 50% سملر شکیں ہیں, جو ایک میں سٹے ہو گیا اور دوسرا ریویو آف ججمنٹ جو ہے وہ اس کو صدر صاحب نے بھی کر دیا. پچھلے 2-3 دن سے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, مثلا صدر صاحب کا سائن کر دینا, جی ہاں یہ بھی اپنی جگہ پہ. دوسری بات یہ ہے کہ کل یہ تھا ہیئرنگ میں, ہمیں یہ ایکسپیکٹ کر لے رہے تھے کہ صلاح الدین صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں مسلم لیگ کاف کے یا نون کے, انہوں نے اپنی آرگومنٹ سٹارٹ کرنے تھے یہاں سے کہ جی کہ بینچ اس پہ اعتراض کرنا تھا, جو کہ انہوں نے شروع کیا تھا کہ فل بینچ ہو یا سینئر ججز ہوں جو بھی ہے. لیکن اٹارنی جنرل صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ کچھ سملیرٹی آ گئی ہے, ایک کلاس 6 ہے اور دوسرے کی 4 ہے, تو دونوں ایک جیسی ہیں, سملر ہیں, تو ہم کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو چیف جسٹس صاحب نے بڑے پلیزنٹ انداز میں اس کو ویلکم کیا. یہ ایک اچھی چیزیں تھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو ہے. ایک جو سینٹینس آپ نے بولا کہ اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے, اس پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. مل کر نہیں کرنا چاہیے, اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے, جو آئین ان کو اجازت دیتا ہے, پارلیمان کو جو اجازت دیتا ہے. تو میں نے یہی تو کوسچن آپ کے سامنے رکھا, وہ اپنی ڈومین میں رہ کے کرے کام. اپوائنٹمنٹ والا سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس کے دور میں ایک کیس بنا تھا, اور پھر رات کو وہ کسی کھانے میں جا کے اس وقت کے چیف جسٹس کو اشور کر گیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے, آپ کا اختیار ہے. اس وقت بھی تو پارلیمان کا اختیار
چھین لیا گیا میں تھا. وہی نہیں، بلکہ وہ تو دیکھیں کہ پارلیمانی کمیٹی جو اس وقت بھی ایگزسٹ کر رہی ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے. سوائے پوسٹ آفس کے Exactly. اور کوئی رول نہیں ہے. ایسے ہی. اور بارہا پارلیمانی کمیٹی بھی رولز میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے کہہ چکی ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن ہماری ہونی چاہیے. بار کونسلز نے بھی لکھا ہوا ہے، جو بار کونسلز کے نمائندے ہیں سپریم یہ جوڈیشل کمیشن میں جو نمائندے ہیں بار کونسلز کے، انہوں نے بھی رولز میں امینڈمنٹ کے لیے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو تقریباً 4-5 سال سے یہ بھیجا ہوا ہے. امینڈمنٹ نہیں ہو رہی کہ میننگ فل کنسلٹیشن کس کو کہتے ہیں اور بار کونسلز کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے. لائک وائز جو پولیٹیشنز ہیں، پارلیمانی کمیٹیز ہیں، ان کا بھی رول جس طرح پہلے ابتدا میں امینڈمنٹ کے ساتھ متعین کیا گیا تھا وہ ان اسٹرکٹو سینسو اپلائی نہیں ہو رہا. ججمنٹس آنے کے بعد وہ عضو معطل ہو کے رہ گئی ہیں. تو یہ اس طرح ہے کہ سب کا الگ الگ اپنا اپنا وہ رول ڈومین ہے وہ ہونا آئین چاہیے کے مطابق. شاہ خبر صاحب، اسی کیس میں کل یہ بھی ریمارکس آئے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی یا پارلیمانی کمیٹی کی کارروائی ہم نے مانگی تھی، وہ نہیں دی گئی، ہم نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی. ریمارکس آئے کہ کون تیز ہے؟ آپ کے خیال میں کون تیز ہے؟ پارلیمنٹ تیز ہے، عدلیہ تیز ہے؟ یہاں تو ڈومین میں رہنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ نے ہی بنایا. جی اور قانون سازی بھی وہ اسی کا اختیار ہے. لیکن ایک دفعہ آئین بھی بن جائے اور قانون بھی بن جائے تو پھر جو سپریمیسی ہے وہ کس کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہ پھر وہ پارلیمنٹ کی ہے، نہ عدلیہ کی ہے، نہ انتظامیہ کی ہے. سپریم از دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. پھر کانسٹیٹیوشن کے تحت ہر ایک نے حلف اٹھایا ہوا ہے. بھلے پارلیمنٹ نے آئین بنا دیا ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ پارلیمنٹ آئین کی ہیڈ ماسٹر بن جائے، کیونکہ آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا، انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہوا کہ ہم اس آئین کی پاسداری کریں گے اور اس پر عمل کریں گے بغیر کسی خوف و خطر. یہی آپ کے جوڈیشری کے جو اراکین ہیں انہوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے، یہی آپ کے ایگزیکٹو بھی اٹھاتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بحث نہیں کرنی چاہیے. آئین جو ہے وہ سپریم ہے. آئین میں تمام اداروں کی اختیارات، ان کی حدود. جب ریمارکس آ جائیں کہ کون تیز ہے پھر سوال تو بنتا ہے نا کون یہ ضرور ہو سکتا ہے. ایک مقابلہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کتنی جلدی کیسز ڈسپوز کرتے ہیں، لوگوں کو کتنا جلدی انصاف فراہم کرتے ہیں. اگر اس تیزی کا یہ مقصد ہے تو پازیٹیو ہے، اور اگر ان کو یہ ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کتنی لیجسلیشنز کی ہیں، کتنی عوام کے مفاد میں آپ نے قانون سازی کی ہے، تو اس کا مقابلہ اگر ہو، میں تو سمجھتا ہوں یہ تو پھر بڑا پازیٹیو مقابلہ ہے. بڑا پازیٹیو ہے اگر یہ مقابلہ ہو. شعیب شاہین صاحب، بڑا خطرہ تھا جب پارلیمنٹ میں تقاریر ہوتی تھیں، عدالت میں قانون سٹے ہو جاتے تھے. اب اگر یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور چلیں مل کے نہ صحیح اپنی اپنی ڈومین میں ایک دوسرے کا ڈومین کا احترام کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم یہی سمجھیں، میں اپنے جیسے کروڑوں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ تصادم کا خطرہ ٹل گیا. دیکھیں تصادم تو کوئی فزیکل تصادم تو نہیں ہونا چاہیے تھا نہ ہی کوئی دوسرا تصادم ہونا چاہیے کہ جو لفظی گولہ باری سنی پارلیمان کے اندر، آپ نے ادھر سے ریمارک سنے، غلط تھا. دیکھیں نا غلط تھا. کویسچن سمپل یہ ہے کہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ الیکشن کراؤ ود ان 90 days. پارلیمان جو کہ ان کو پابند کرتا ہے آئین، میں شاہ خاور صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ بالادست ہوتا ہے، وہ سپریمیسی اس کی ہوتی ہے، اور اس کے تابع جو کچھ جس کی ڈیوٹیز لگی گئی ہیں، ٹریکاٹومی کا پاورز ہے، وہ ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہنے کا پابند ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جھگڑا کہاں سے شروع ہوا، آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ آپ جج کے کنڈکٹ کے بارے میں بات نہیں کریں گے. اگر آپ کو اعتراض ہے آپ پریزیڈنشل ریفرنس یا کمپلینٹ جج کے خلاف فائل کر دو، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں. دوسری بات، سپریم کورٹ پابند ہے آئین کے مطابق فیصلے دینے کا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو عمل درآمد کرنے کی ایگزیکٹو پابند ہے انڈر آرٹیکل 189 190. لیکن اس میں آپ نے 2 آرٹیکل کوٹ کیے، میں بھی ایک آرٹیکل کوٹ کرتا ہوں، 239 کلاز 5 اور 6، وہ تو بڑے کلیئر ہیں. فار دا ریموول آف اینی ڈاؤٹ دیٹ دی امینڈمنٹ میڈ ان دی کانسٹیٹیوشن کین نیور بی ٹیکن اپ وٹس ایور. دیکھیں لکھا ہوا ہے، واضح لکھا ہوا ہے. ایک ہے آئین میں امینڈمنٹ، وہ جو بھی ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کورٹس بھی بنا دی گئی نا آئین کے ترمیم کے مطابق. سپریم کورٹ کے میجارٹی ویو نے کہا ہم آئین کی تبدیلی کو چیلنج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے نہیں انٹرفیئر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان
کیا قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. کیا پارلیمان قرارداد کے ذریعے آئین کی پروویژن جو یہ کہتی ہے 90 ڈیز میں الیکشن کرا سکتے ہیں، کیا اس کو چینج کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ہاں کل بیٹھ جائیں، وہ یہ آئین میں ترمیم کر لیں وتھ 2/3 میجارٹی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو ایک طریقہ کار ہے کہ جناب ہم اس پروویژن کو چینج کر لیں، پھر کوئی کورٹ آف لا اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. اگر کوئی ایکٹ بنتا ہے، قانون بنتا ہے، یہ سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ اس کی وائریز کا جوڈیشل ریویو لے سکے کہ یہ آئین کے مطابق بنا ہے یا نہیں بنا، قانون درست ہے یا غلط ہے. اور اگر سپریم کورٹ یہ ڈٹرمن کر دیتی ہے کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، اس کو الٹا وائز ڈکلیئر کر کے میرے سوال پہ بھی آ جائیں، تصادم کا خطرہ. پھر آپ نے تقریر شروع کر دی. کمال آپ نے سوال میں سے 4 سوال کرتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ لیکن جب آپ تقریر کریں گے تو میں سوال تو کروں. پھر میں پابند ہوں آپ کی بات کا جواب دینے کا. بظاہر ٹل گیا ہے. اچھا لیکن دیکھیں بظاہر ٹلا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ان فیلڈ ہے فار ہولڈنگ آف الیکشنز ان پنجاب اینڈ کے پی، وہ تب تک ایک دوسرے کو یا تو ریویو کر لے سپریم کورٹ، یا وہ کوئی ایشو کو سیٹل ڈاؤن کرے تھرو نیگوسیشن، یا وہ آ کر کے اپنا ریویو فائل کر کے ورڈکٹ آ جائے. تب تک تو وہ خطرہ، لیگل خطرہ وہ موجود رہے گا کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. چلیں ناظرین، میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، انفلوئنس کی بات ہو رہی ہے نا، پاور اسرٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب ثاقب نثار کے بیٹے پر اتنا بڑا الزام لگا. پھر ایک اور نکتہ بھی ہے، ہم نے یہ بھی سنا کہ ایک معزز جج کے خلاف پروسیڈنگز شروع ہو گئی ہیں. حالانکہ ہمیں بتایا جاتا رہا کہ آرٹیکل 209 کے انڈر یہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں. کیا وہ پروسیس فالو کیا گیا یا کوئی اور پروسیس ہے؟ چونکہ تینوں لیڈنگ ماہر قانون ہیں تو میں ضرور ان کی رائے جانوں گا. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. شاہ خبر صاحب یہ فرمائیے، ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیوز آئیں، مبینہ طور پر وہ ایم پی ایز کے ٹکٹ بیچنے کی بات ہو رہی تھی. پارلیمنٹ نے ایک خصوصی کمیٹی بنائی. وہ کیا کمیٹی کے اوپر جو اعتراضات آئے یا کمیٹی کا کام بھی رک گیا، وہ بھی تو پارلیمان کے کام میں مداخلت ہے نا. پھر دیکھیں وہ ایک کنٹروورشل بات ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ ہے 2017، اس میں تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یا صوبائی حکومتیں بھی بالکل کسی بھی ایسے معاملے کی جو ہے چھان بین کرا سکتی ہیں، اس کی فیکٹس فائنڈنگ کروا سکتی ہیں، اس کی انکوائری کروا سکتی ہیں جو کہ پبلک امپورٹنس کا ہو. تو اس میں جو جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ کوگنیزنس لی، اور اس میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ ضرور آرگیویبل ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ انکوائری میں کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کو شامل کرنا چاہیں سرونگ، تو ایک روایت رہی ہے کہ وہ پھر آپ متعلقہ چیف جسٹس سے ضرور رجوع کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں 1 یا 2 ججز فرض کرے سپریم کورٹ کے چاہیے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھنا ہے، اگر ہائی کورٹ کے چاہیے تو پھر چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ کو لکھنا ہے. تو روایت یہ رہی ہے کہ پھر وہ چیف جسٹس ججز جو ہے وہ سپیئر کر کے دیتے تھے. وہ الگ بات ہے اس کمیشن کی. اب یہاں پہ اگر آپ قانون کو دیکھیں تو قانون میں ایسی مشاورت کی یا ان کی قدغن نہیں ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں، میرے یہ دونوں بھائی میرے سے اتفاق کریں گے کہ قانون صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، روایات اور نظائر یہ بھی قانون کا، اور یہ بھی قانون کا درجہ رکھتے ہیں بالکل. اور وہ ہمارے ایک جو وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن، وہ جو لا کی جو بات ہوتی ہے نا آرٹیکل 8 کے اندر، اس میں لا یوسیج کسٹمز کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ان کی بھی فورس آف لا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو اپنی حد تک ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک چیف جسٹسز آف دی 2 پروونسز کی بات ہے، تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ وہ انڈر دی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف سپریم کورٹ نہیں ہے، کیونکہ سپیریئر جوڈیشری میں ہائی کورٹ بھی سپیریئر ہے اور سپریم کورٹ بھی اپنے لیول پہ. تو اگر ہائی کورٹ کے کسی جج کو آپ نے کمیشن کا حصہ بنانا ہے تو اس میں چیف جسٹس سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ چونکہ 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز خود جو ہیں اس کا حصہ ہیں، تو وہ ایک معاملہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہائی کورٹ از ناٹ سب آرڈینیٹ کورٹ ٹو دا سپریم کورٹ. انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، فریڈم آف جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے ایٹ آل لیول. ایگزیکٹ. لیکن ایک بات ضرور ہے
कि आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाई कोर्ट के तमाम फैसलों को जो है वो अपील की जा सकती appellate है ये, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हद तक ज़रूर है। ठीक है। लेकिन वो अपनी अपनी हैयत में इंडिपेंडेंट हैं और मातहत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। शुएब शाहीन साहब, कल जो खसूसी कमेटी, पार्लिमान की कमेटी की बात कर रहा हूँ, उसमें आर्टिकल 66 के हवाले भी दिए गए कि पार्लिमान की कमेटी को काम करने से कैसे रोका जा सकता है। अगर कमेटी को काम करने से रोका जा रहा है तो इट मीन्स फिर पार्लिमान को काम करने से रोका जा रहा है। देखें, उसमें एक तो मैटर सब जुडिस है, उसमें मैं भी वकील हूँ, सरदार लतीफ़ खोसा साहब उसमें वकील हैं। बात यह है कि उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि वही ऑडियो लीक उसी जुडिशल कमीशन में भी शामिल है कि वो इसको फैक्ट्स चेक करके बताएं कि ये दुरुस्त हैं या गलत हैं। वही ऑडियो लीक्स के लिए एक उसमें से एक पिक किया, उठाया कि जी हम ये कायमा कमेटी बना रहे हैं जो इसके बारे में खसूसी कमेटी बना दी कि जी स्पेशल कमेटी ये इसमें वेरीफाई करेगी। देखें, ये ड्यूअल काम कर रहे हैं। जो स्पेशल कमेटी बनती है कायमा कमेटी, वो लेजिस्लेशन के मुताल्लिक हो सकती है, ये एग्जेक्टिव के काम में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। कल फर्ज करो कायमा कमेटी ये कहती है, या कमेटी जो स्पेशल कमेटी है, सारुक कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी भी बनी हुई है, उस पे तो कभी एतराज नहीं हुआ। नेशनल सिक्योरिटी भी तो एग्जेक्टिव का काम है। मैं आपको एक गुजारिश करूँ, कल वो ये कह देते हैं हम फलां जगह पे कत्ल हुआ है, उस कत्ल की तहकीकात हम करेंगे। ये तो प्रिजम्पशन है ना। नहीं, ये क्राइम है ना। दो बातें हैं। हाँ। अगर ये दुरुस्त है तो ये क्राइम है, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी ना, या कोई इदारा करेगा। ये एक्सटेंशन है लेजिस्लेशन की, लेजिस्लेचर आप फरमा रहे हैं कि ये खसूसी कमेटी किसी तहकीकाती इदारे को सौंप सकती है, ये काम सौंप सकती है। ये इनका काम नहीं है। यानी जो इदारे हैं वो आज खुद उनको पावर है तो वो कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता है तो वो प्रोसीड कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर जिसने कानून बनाना है, कानून बनाने वाला इदारा कहे कि हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन गए हैं। आर्टिकल 66 कहाँ फिर फिट हो गया? आर्टिकल 66 वहाँ होता है या 69 वहाँ होता है, जो प्रोसीडिंग्स ऑफ दी कमेटी वो होते हैं नेशनल असम्बली या पार्लियामान, वो उसमें कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगी। लेकिन कोर्ट्स कानून के मुताबिक की जाने वाली प्रोसीडिंग्स को तो वो इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे मैं एक से मिसाल दे दूँ, कासिम सूरी की रूलिंग थी या पंजाब के दोस्त मोहम्मद ज़ारी की रूलिंग थी, उसमें भी वो इतलाक़ होता था कि पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स हैं, आर्टिकल 69 मौजूद है तो आप इंटरफेयर ना करें। कोर्ट ने उसमें होल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो आपकी एग्जेम्प्टेड हैं, हम नहीं इंटरफेयर करेंगे। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी होंगी, तो कोर्ट का अख्तियार ख़त्म नहीं होता। पाशा साहब, ये फरमाइए कि एक जज साहब के बारे में खबर आई कि जी उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई है। हालांकि हमें बताया जाता है कि जज के मामले पे कोई भी जज हो किसी भी कोर्ट के 209 आर्टिकल के तहत कार्रवाई होती है। बाकायदा एक सदर साहब रेफरेंस भेजते हैं, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाता है। तो आपके इल्म में है कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस तरीक़ाकार को बाईपास किया गया है या फॉलो किया जा रहा है? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं प्राचा साहब। आपको याद होगा कि जब ऑडियो लीक्स आई, जी अभी जो TOR बने हैं इस कमीशन उसमें भी उनका जिक्र है। जी हाँ, वो थी कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बात हो रही है परवेज़ इलाही साहब के साथ, फिर बात हो रही है परवेज़ इलाही साहब की जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। इसी तरह एक और भी ऑडियो लीक्स हुई, इसी तीनों कनेक्ट कर रही हैं आपस में। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब मुझे ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब उस एंड पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं ये मेरी तस्लीम करता हूँ जी, मेरी बात हुई है, यानी 50% तस्दीक हो गई है। मोहतरम आबिद ज़ुबैरी साहब ने ये फरमाया कि मेरी गुफ्तगू हुई है, ये क्लाइंट और वकील का आपस में है और साथ पैचिंग भी की गई है। चलें, ये एक बात उन्होंने 50% तस्लीम कर ली, बाकी ये कि कहते हैं जी पैचिंग की। अब इतनी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, पैचिंग की जब बात होगी तो इसको कौन डील करेगा? किसी ने तो स्क्रूटनी करनी है। सबसे पहले TOR में ये होना चाहिए था कि ये कमीशन ये डिटरमिन करे कि किसने ये बनाई है, क्योंकि इस वक्त तक ये मिस्ट्री है।
کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں نے بنائی ہے فلاں نے بنائی ہے، کوئی سرولنس ہو رہی تھی. جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ ہم یہ میں آگے آ رہا ہوں نا. ہاں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے پہلے دن کی پروسیڈنگز میں یہ کہہ دیا ایگزیکٹلی ٹی او آر نہ ہونے کے باوجود کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے. ایگزیکٹلی. اب سر دیکھیں کہ مجھے تو حیرت ہوئی اس وقت جب ان لوگوں نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں. ان کو تو اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہیے تھا. اگر غلط بات ہوئی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو ان کو پھر خود پیش ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی وی آر ریڈی، ہم سامنے ہیں، ہماری آواز ہے، یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ جوڑا گیا، اس کو کلیئر کریں. کیوں یہ مسٹری میں رہنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ دوست چاہتے کہ ان کا کلیئر ہو جائے نام؟ کیا فار انڈیفینٹ پیریڈ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال اسی طرح ایمبیگوٹی میں رہے اور کلیئر نہ ہو؟ پھر کیوں نہیں کلیئر ہونا چاہ رہے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن میں اپنے ایک نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے. اور اس سے بہتر اور کوئی ہائی پروفائل کمیشن نہیں بن سکتا جو انڈیپینڈنٹ بھی ہے، جو جن کی کریڈیبلٹی بھی اس پہ بھی کوئی مثلا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب پہ آپ کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتے ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے. باقی دو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی بھی بہت اچھی شہرت ہے. تو کرنے دے کام ہو جائے، وہ بھی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے بڑی زیادتی ہے کسی کی پرائیویٹ لائف میں داخل ہونا، یہ ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ اگر وکیل یہ کہہ رہا ہو اپنے کلائنٹ کو کہ مجھے 20 لاکھ روپیہ دو، میں نے آگے جو ہے وہ تمہیں کلیئر کروا کے دوں گا ڈن بیس پہ، تو پھر یہ پرائیویسی نہیں ہے، کچھ پھر یہ کرائم بھی آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں بہت شکریہ. جناب حسن رضا پاشا صاحب آپ تشریف لے آئے، جناب شعیب شاہین صاحب آپ تشریف لے آئے، جناب شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب آپ تشریف لے آئے. بہت شکریہ. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.